وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں 114 سورے میں سے ایک سورے کا نام ہے سورۃ الجمعہ، اور اس سورے کی دوسری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمانی گیانی بندو جو مجھ کو مانے ہو، میرے اوپر ایمان لائے ہو، یہ اللہ کی طرف سے ایک لگاؤ کا جملہ ہے کہ تم میرے اوپر ایمان لانے والے بندے ہو، یعنی انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبوب تم ہو۔ بہت سارے تو مجھ کو نہیں مانتے، میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، لیکن تم وہ لوگ ہو جو مجھ کو مانتے ہو، میرے اوپر ایمان لا چکے ہو، میرے نبیوں کو مانتے ہو، آخری نبی کو مانتے ہو، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت پہ، جہنم پہ، حساب کتاب پہ، توحید، رسالت، آخرت پہ تمہارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ تو جہاں بھی قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، مجھے مان چکے ہو، تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا شرف ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا کہ تم مومن ہو، تم مجھے مانتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، نودیا پکارا جائے، آواز دی جائے، ندا دی جائے، اذان دی جائے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ تم حج کی اذان دے دو۔ سنا ہے آپ نے کیا بھائی؟ حج کی اذان آپ نے سنا ہے کبھی؟ سنا ہے کیا حج کی اذان؟ ایسے ہی مکہ مدینہ میں جہاں حج کرنے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ میں 6 اذان ہوتی ہے ٹوٹل۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں کتنی اذان ہوتی؟ 5 اذان، لیکن کعبہ میں، مکہ میں 6 اذان ہوتی ہے۔ چھٹی اذان کب ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت۔ وہاں پر تہجد کے وقت بھی ایک اذان ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم حج کے لیے اذان دے دو۔ اور حج کی اذان سارے نبیوں میں صرف حضرت ابراہیم نے دی ہے اور ایک مرتبہ دی ہے، اور صرف یہ ان کی قسمت میں آیا ہے، اور انہوں نے اذان دی۔ اور اللہ نے کہا، پھر انہوں نے سوال کیا اللہ میں اذان دوں گا، میں اور میرا بیٹا مل کے تو کعبہ بنائے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کے لائے ہیں، یہ کعبہ کی تعمیر کی، تیسرا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے، اذان دوں گا تو سنے گا کون؟ ہوا ہے، پتھر ہے، ریت ہے، کچھ پرندے ہیں، کون کہاں آواز جائے گی میں حج کی اذان دوں گا تو؟ لیکن اللہ نے کہا تم، میرا حکم ہے تم پورا کرو، تم اذان دو۔ جو روحیں عالم ارواح میں ہوگی، جو انسان پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، تمہاری اذان کی آواز سن کے جن کی قسمت میں حج ہوگا، عمرہ ہوگا، وہ اسی وقت لبیک کہیں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک لبیک کہتے ہوئے اس گھر کے طواف کے لیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے، قربانی کے لیے، حج کے لیے، حج کے مناسک کے لیے وہ آ جائیں گے۔ اے حضرت ابراہیم تم اذان دے دو، تم پرواہ مت کرو، ہر پہاڑ کے اوپر سے آواز ہم پہنچا کے پوری دنیا میں یأتین من کل فج عمیق، اور اس حج کی حرص، تمنا، لالچ کرتے ہوئے دور دراز کے علاقے سے، زمین کے ہر خطے، ہر چپے سے لوگ آئیں گے۔ وعلی کل ضامر، ان کے پاس ایک لاغر، مریل، کمزور اونٹنی ہوگی تو اس پہ بیٹھ کر بھی جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اللہ کے قرآن کے الفاظ سمجھو ذرا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر میں پیدل جانے کی طاقت رکھتا ہوں نا تو میرے اوپر حج فرض ہے۔ میرے پاس ٹکٹ کا پیسہ نہیں، ایروپلین کا پیسہ نہیں، پانی کی جہاز کا پیسہ نہیں، سواری نہیں، گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، اگر پیدل میں
اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لوگ جانور لیتے تھے، مینڈی بکری لیتے تھے، چراتے چراتے دودھ پیتے تھے اس کا، اور اپنے دور دراز کے علاقے سے کعبہ تک پہنچ جاتے تھے۔ تو اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تم حج کی اذان دے دو، حج کی منادی لگا دو، پکار دو، وَأَذِّن بِالنَّاسِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کے اندر بالحج، حج کے لیے، یأتوک رجالا، جس کی قسمت میں ہوگا پیدل آئے گا وہ۔ دیکھو کتنی بڑی بات قرآن میں، پہلے پیدل کا ذکر ہے سورہ حج کے اندر، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، اگر سواری کمزور ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، سائیکل پنچر ہے، تو بھی بیگ رکھ کے اس کو ایسے ہاتھ پہ لے کر آئیں گے، لیکن آئیں گے میرے گھر کا حج کریں گے، طواف کریں گے، اور تقوی، خوف اور وہ مناسک دیکھیں گے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی دیکھیں گے۔ تو یہی بات سورہ جمعہ میں اللہ کہتا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب پکارا جائے، جب آواز دی جائے، دیکھو اذان ابھی بھی ہو رہی ہے، جب اذان دی جائے، نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، دوڑ پڑو، تیزی سے دوڑو، فاسعوا، اللہ حکم دے رہا ہے، سب چھوڑ دو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا، تو یہ تو جمعہ کے تعلق سے ہے، جمعہ کی اذان کے تعلق سے ہے۔ ایک صحابی لوہار تھے، لوہا لال کرنے میں کتنا کوئلہ لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، ہوا دینا پڑتی ہے، اس زمانے میں تو مشین بھی نہیں تھی، ہاتھ سے ہوا دو کرو، لوہا لال ہوا۔ یہ آیت نازل ہوئی جمعہ کے لیے، لوہا لال ہوا عام نمازوں میں، اور عام نماز کی اذان کی آواز آ گئی نا، لوہا چھوڑ دیا، بولے نہیں، اب ہتھوڑا اٹھائے تھے مارنے کے لیے، چھوڑ دیا، میں نہیں مار سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اذان کی جب آواز سنو تو دوڑ پڑو، جبکہ جمعہ کے لیے ہے یہ۔ تو صحابہ کرام بولے خالی جمعہ کیوں، ہر اذان پہ اب ہم دوڑیں گے، ہر اذان پہ۔ اب دیکھو یہ مسجد کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انگلیوں پہ ہم گن سکتے ہیں، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ سید الایام جمعہ کو کہا جاتا ہے، سارے دینوں کا سردار، یہاں تک کہ حدیث میں ہے عید بقرعید سے بڑھ کے کوئی دین ہے تو جمعہ کا دن ہے۔ عید بقرعید کی نماز کے لیے دگانا واجب ہے، سنت ہے، لیکن یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے یہ تو۔ اور عید اور بقرعید کی نماز کے لیے قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، حدیث میں ہے، سنت میں ہے، آپ کی سیرت میں ہے، لیکن قرآن میں جمعہ کا تاکیدی حکم ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، دوڑو تیزی سے۔ مطلب کیا ہوگا، جیسے ہی اذان پہ دوڑنے کے لیے پہلے سے ریڈی رہیں گے تب نہ دوڑیں گے، دوڑ کی ریس لگی ہوئی ہے، 9 بجے ریس چالو ہو جائے گی، تو 9 سے پہلے آ کے لائن پہ کھڑے رہیں گے، جب بولیں گے سیٹی بجائیں گے تو سب دوڑیں گے، جب ہی دوڑ پائیں گے نا، اور تب اس میں سے کوئی آگے ایک نمبر آئے گا۔ تو یہ لائن مارک ہے اذان، اس سے پہلے پورا ریڈی، ٹیکا مت لگاؤ، ادھر بیٹھو، ایسے بیٹھو سیدھا، آگے آؤ ایسے۔ تو جب تم پہلے سے تیار ہو جاؤ گے تو جیسی اذان کی آواز آئے گی تو تم دوڑ پڑو گے۔ تو مطلب پہلے سے تم کو ریڈی رہنا ہے، تیار رہنا ہے، نہانا دھونا، کپڑا۔ ابھی دیکھو کتنے لوگ ہوں گے، زیادہ اکثریت مسلمانوں کی بازار میں ہوگی، خرید فروخت کر رہی ہوگی۔ ابھی آیت آگے پڑھوں گا میں، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید فروخت تجارت چھوڑ دو۔ اب بتاؤ، اللہ بول رہا دکان بند کر دو، لاک لگا دو نا، ادھر مودی نے اعلان کیا، پرائم منسٹر نے اعلان کیا اپنی مرضی سے کرفیو لگاؤ کرونا کے اندر، مارچ کے مہینے میں 21 مارچ تھا شاید، وہ اپنی مرضی سے پبلک کرفیو، کوئی پولیس نہیں آئے گی، کوئی دکان بند نہیں کرائے گا، پورے انڈیا میں کرفیو لگ گیا، ایک انسان کے بولنے پہ لگ گیا۔ اللہ بولتا ہوا وذروا البیع، خرید فروخت تو چھوڑ دو۔ کون بول رہا؟ اللہ، احکم الحاکمین، رزق دینے والا، روزی دینے والا، ماں کی پیٹ میں 9 مہینہ مجھے سب کچھ دینے والا، ہاں جب کچھ نہیں کر رہا تھا، بے سمجھ تھا، تب بھی مجھے کھانا پینا دیا، کبھی روکا نہیں، آج تک بھوکا نہیں۔ پھر کہہ رہا جمعہ کے دن اذان کے وقت دکان بند کر دو، لاک لگا دو، کرفیو لگ جانا چاہیے اذان سے پہلے، مسلم دکانوں میں ایک دکان بھی کھلی نہیں رہنا چاہیے۔ اب بتاؤ، اللہ کا حکم ہے وذروا البیع، خرید فروخت، تجارت، لین دین، سودا سب چھوڑ دو۔ اب یہ حکم کے بعد، اذان کے بعد جتنی تجارت ہو رہی ہے، جتنا لے دے ہو رہا ہے، جتنا کھانے پینے کی چیزیں لی جا رہی ہے، اب آپ بتاؤ، میں فتویٰ نہیں دیتا، میں مفتی نہیں ہوں،
حلال اور جائز رہے گا ہمارے لیے؟ اللہ نے بول دیا نہیں تو نہیں، ختم بات، بند تو بند، خرید فروخت چھوڑ دو تو چھوڑ دو، اس کے بعد بھی ہم کریں گے تو برکت ملے گی کیا؟ اذان کے بعد جا کے کچھ خرید کے لائیں گے، کھائیں گے، بدن میں جائے گا تو بیماری پیدا کرے گا کہ صحت دے گا وہ؟ سوچو، غور کرو، کتنی دور تک باتیں جاتی ہے، کیسے اللہ کی رحمت ملے گی؟ اللہ کے حکم کے خلاف ایک عمل کریں گے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ کیا امام صاحب آگے؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر علم سے، یقین سے۔ جماعت والے بولتے ہیں نا یقین بنانا ہے، یقین بنانا ہے، ہاں، اگر علم سے، یقین سے کام لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تجارت بند کر دینا جمعہ کے دن، تو سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ سعودی عرب اور بہت سارے مسلم کنٹریز میں جمعہ کی اہتمام کے لیے جمعرات کی بھی چھٹی کر دیتے ہیں وہ لوگ، ہفتے میں 2 دن چھٹی دیتے ہیں۔ کل جمعہ ہے نا تو آج سے چھٹی لے لو، آج سے تیاری کرو، کپڑا لتا دھونا، کپڑا نہانا، پانی، یہ وہ، بیوی بچے، گھر بار، چھوٹے بڑے، پورا گھر ریڈی رہو اور جمعہ سے پہلے پہنچ جاؤ، اذان سے پہلے۔ زیادہ دور نہیں، تلوجہ کی بات، بمبئی کی بات بتاؤں گا میں، فون کر کے پوچھ لو، جانا وہاں پر 10 ساڑھے 10 11 بجے سے مسجد فل ہو جاتی ہے، فل ہو جاتی ہے، لوگ تلاوت کر رہے، ذکر کر رہے، اس کے بعد سورہ کہف پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، خطبہ پورا سنتے ہیں، خطبے کے بعد بھی فوراً نکل کے بھاگتے نہیں ہیں، پوری سنت نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر پہ جاتے۔ تو یہ جمعہ کا اہتمام ہے، یہ جمعہ کی اذان ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آگے امام صاحب، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ کی ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ دیکھو اللہ کا حکم ہے۔ اور ابن مالک ایک صحابی تھے، جیسے یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام قرآن پر عمل کرنے کے مجسمہ تھے، جو اللہ نے کہا عمل کر کے دکھا دیتے تھے۔ اللہ نے کہا نا، سنیں آیت، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی آیت سنیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم۔ ارے میرے لیے یہ بہتر ہے، میرے لیے کیا بہتر مجھ کو نہیں معلوم، میرا باپ بول دے تیرے کو اس سے شادی کرنا، ماں باپ بول دے ہم کو سمجھ رہا تیرے لیے یہ لڑکی بہتر ہے، ہم تیرے لیے اچھا چاہتے ہیں، تو میرا باپ میرے لیے اچھا ہی چاہے گا نا، ہاں نہیں میرے کو اس سے نہیں کرنا ہے، تو ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ کسی چیز کو بہتر کہے تو میں بہتر ڈھونڈ سکتا ہوں، اس سے بہتر میں ڈھونڈ سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ تو یہ جمعہ کے دن تم خرید فروخت چھوڑ دو، مسجد اللہ کے ذکر کی طرف، اور ذکر کہا ہے صرف نماز کے لیے نہیں۔ آج لوگوں کا ابھی باہر کھڑے رہیں گے، ڈھیر ساری مسجدوں میں بندہ گزرتا ہے، باہر بچے کھڑے رہتے، پاپڑ کی گاڑی ہے، آلو بک رہا ہے، کچھ بک رہا، ہمارے بچے جمعہ کو پیسہ ملتا ماں باپ جمعہ سے پہلے ہی دیتے، تو جمعہ کے مسجد کے پاس گاڑیوں پر وہ کھاتے کھڑے رہتے۔ اب بتاؤ، ماں باپ کو بھی چاہیے تیرے کو جمعہ کے بعد پیسہ دوں گا میں، ادھر اذان ہو رہی، ادھر خطبہ ہو رہا، ہمارے بچے ادھر پاپڑ کی گاڑی پہ کھاتے پیتے کھڑے ہیں، نوجوان بھی کھڑے ہیں، ہنسی مذاق، بیان چل رہا، خطبہ چل رہا، ہاں اتنا وقت ہوا تو بھاگ کے گئے جیسے نماز کے لیے، کھلی کچھ نہیں ملنے والا۔ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب آ جاؤ، پہلے سے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن آتا ہے تو قرآن پڑھو، نہیں آتا تو سیکھو کسی سے، ہاں دل میں ارادہ کر لو کہ مرنے سے پہلے قرآن میں سیکھ لوں گا، دل میں ارادہ کر لو کہ مرنے سے پہلے قرآن کا حافظ بن جاؤں گا میں، اللہ آپ کو حافظ اٹھائے گا۔ اور تھوڑا تھوڑا کوشش کرو یاد کرنے کی، آدھی آیت، ایک آیت، تو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو پڑھو، تو ذکر میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ لوگ بولتے نماز پڑھتے تو دل نہیں لگتا، خیال کہیں کا آتا ہے، تو اب بھی بھاگ کر آیا مارکیٹ سے اور ادھر بک بک ہوئی تھی، پیسہ لیا دیا، ارے وہ پھر ذرا کے نماز میں کھڑا ہوا، ارے میں نے اس سے واپس لیا کہ نہیں لیا، اب یہ خیال آنے لگا، ہاں اب بھی جلدی جلدی میں بھاگ کے آئے تو یہی خیال آئے گا نا، اور 2 گھنٹہ پہلے سے آ کے بیٹھ جائے گا، تو جو ذکر کرے گا، جو قرآن پڑھے گا، جو ترجمہ پڑھے گا، جو سمجھ کر پڑھے گا، جو اللہ کی بات قرآن میں حدیث میں جو بیٹھے گا، سنے گا، ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو نماز میں وہی یاد آئے گا نا تیرے کو، ہاں اور جو بھاگم بھاگ کر وہاں سے کر کے آئے گا۔ تو ہمارے مسلم شہروں میں اتنی بڑی
ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے نوجوان بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے بوڑھے بھی ایک دم اخیر میں سمجھتے ہیں۔ دیکھو جو ظہر کی کتنی رکعت نماز ہے؟ ظہر روزانہ فرض کتنا ہے؟ 4 رکعت فرض ہے نا؟ یہ ظہری کا وقت ہے نا، جمعہ پڑھی جاتی ہے، 2 پڑھی جاتی۔ جمعہ کا تھا اللہ کو 6 بولنا چاہیے تھا نا، جمعہ ہے تو 6 فرض پڑھو یا 5 پڑھو، 1-2 بڑھا دینا چاہیے تھا نا اللہ کو۔ ظہر میں روزانہ 4 پڑھتے تم، اور جمعہ میں اللہ نے کم کر دیا، کیوں کم کیا؟ کوئی جواب ہے کسی کے سامنے ذہن میں ہے؟ 4 سے 2 کر دیا۔ جو خطبہ ہے نا وہ 2 رکعت کے برابر ہے۔ اب اگر 2 خطبہ بیان چھوٹ گیا تو پھر اب 2 رکعت گئی نا میری، ادھوری نماز ہوئی نا میری، فرض میں کوتاہی ہو گئی، فرض میں کٹوتی ہو گئی۔ تو جب آ کے ہم بیٹھیں گے ذکر کریں گے فَسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھیلو نا زمین پہ، یہ اللہ کا حکم ہے، زمین پہ پھیلو، کائے کے لیے؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کرو، فضل رزق تلاش کرو۔ جب بولا جب بند کر دو، لیکن اور جب بولا پھر نکلو۔ تو اوراق ابن مالک ایک صحابی تھے، وہ جیسے ہی یہ آیت سنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً اذان سے پہلے ریڈی، اور اذان سے پہلے مسجد پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ذکر میں مصروف ہو گئے۔ خطبے کا وقت آیا، بڑے اہتمام کے ساتھ خطبہ سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خطبہ سن رہے ہو، ایک آدمی یا ایک بچہ کچھ شرارت کر رہا ہے، تم نے اس کو ایسے منع کیا؟ خالی تم نے کیا کیا؟ ایک کو کچھ غلط کرنے والے، چپ ایسا کیوں کر رہا ہے تو؟ تم خطبہ سنتے سنتے تم نے اچھا کام کیا، اس کو منع کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا 2 رکعت ضائع، تمہارا خطبہ گیا، جبکہ تم نے اچھا کام کیا۔ تم لگے رہو، تم اپنا سنو، تم بالکل بازو میں ڈسٹرب مت ہو، اس بیان میں، خطبے میں، اس میں لگ جاؤ۔ فقط لغوتا، اگر تو نے کسی کو منع بھی کیا، کسی کو روکا، کسی کو کچھ کیا، جیسے نماز میں ہم کسی کو روک نہیں سکتے، نماز میں ہم کسی کو اشارہ نہیں کر سکتے، ایسی خطبے کے اندر ہے، تو اتنے غور سے سننا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ جب غور سے سنو گے، جب نا باپ بول رہا یہ اتے کی دال، اتے کا گوشت، اتے کا نمک اور اتنا، یہ باپ بول رہا تو دھیان سے سن ہی نہیں رہا اور چلا گیا، اور بعد میں ادھر بھول گیا، مطلب غور سے نہیں سنا تو بھول گیا نا۔ تو اللہ کہہ رہا کہ سنو، سمعنا و اطعنا، سنو گے تو اطاعت کر پاؤ گے۔ الذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن سنا نہیں انہوں نے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کوئی بات کہی جاتی ہے تو غور سے سنتے نہیں۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو ہر بات سنتے ہیں، یستمعون القول، اور اس میں سے اچھا نکال لیتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ادھر کوئی چنا لے کے جا رہا ہو، تھیلا گر جائے، اس نے جلدی جلدی اٹھایا، پھٹ گیا، چنے گر گئے، اٹھا کے لے کے اپنا چلا گیا، باقی اس نے چھوڑ دیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو اس میں سے چنے گا نا۔ تو اپنی اچھی چیز ہم سمجھ میں آ رہا ہے، یہ مٹی میں چنا ملا ہوا ہے، نکال لیں گے تو اپنے فائدے کی ہے۔ تو جو بھی تم باتیں سنتے ہو، کسی اچھے بندے مولانا کی سنتے ہو، عالم کی سنتے ہو، حدیث میں سنتے ہو، قرآن میں سنتے ہو، یا عام جگہ پر، ہر جگہ تم کو موتی چننے کو ملیں گے۔ بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو، ریلوے اسٹاپ پہ کھڑے ہو، ریلوے میں بیٹھے ہو، بس میں بیٹھے ہو، ایک ہندو بول رہا ہو کہ کافر بول رہا ہو، ایک کوئی اور بول رہا ہو، ہر ایک کی بات میں سے اچھی بات تم کو ملے گی۔ اچھی بات لے لو، خراب بات بھول جاؤ، سب نکال کے پھینک دو۔ اب یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، میں کچھ بول رہا، کبھی کوئی مولانا ہے کچھ بول رہا، کوئی ایک بات ناپسند آئی نا، چھوڑ دو، ختم بات نہیں۔ جو پسند آئی وہ تو لے لو بھیا، ناپسند کے اوپر تنقید اور تبصرہ اور لڑائی جھگڑا اور ایسا بول دیے، آپس میں اختلاف مت کرو۔ تم کو جو اچھا لگا اس کو لو، اس پر عمل کرو، جو نہیں اچھا لگ رہا چھوڑ دو، بھول جاؤ، اس کو ڈسکس ہی مت کرو، اس بات کو آگے ہی مت بڑھاؤ جو اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، جو بات ناپسند آتی اسی پر خوب بات کرتے، ارے ایسا بول دیے ویسا بول دیے، اور جو اچھا بولے نہ وہ بول رہے، نہ سن رہے، نہ اس پر چلنے کی تمنا ہے۔
تو الذین یستمعون القول، مومن تو وہ ہوتا ہے، مسلم تو وہ ہوتا ہے جو ہر بات سنتا ہے، ہر ایک کی بات سنتا ہے، فیتبعون احسنہ، اور اس میں سے اچھی اچھی بات نکال کر اپنی زندگی میں ڈال لیتا ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، فہو احقھا من حیث وجدھا، جہاں بھی ملے، جس کے پاس سے ملے، جس کے منہ سے ملے، وہ میرا ہے، وہ تیرا نہیں ہے، تو نہیں بول رہا، وہ ایک کافر کا نہیں ہے، وہ نہیں بول رہا، وہ میری بات ہے، یہ تو مومن کی بات ہے۔ حکمت کی بات مومن کی ہوتی ہے، میں اس پہ چلوں گا، اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو ہم ایسا سنیں، خطبہ بھی، الذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، جمعہ کا خطبہ ہو، اب تعلیم ہوتی ہے کتاب کی، نمازی اگر 20 ہیں تو 4 لوگ تعلیم میں بیٹھتے ہیں، اب جو 20 اٹھ کے چلے گئے، 17 اور 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 17 سے پوچھیں گے کیا یہ جو کتاب پڑھ رہے، تعلیم پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، ترجمہ پڑھ رہے، حدیث پڑھ رہے، منتخب حدیث پڑھ رہے، یہ حدیث تم کو معلوم ہے کیا؟ تم تو ایسے اٹھ کے جا رہے جیسے تم کو سب عربی بھی معلوم ہے، ترجمہ بھی معلوم ہے، اور تم کو سننے کی کوئی غرض ہی نہیں، اور باہر جا کے کھڑے ہوگے نا تو تمہارا کوئی بہت کام کا کام بھی نہیں ہوگا، ہاں ادھر ایران توران کی فالتو باتیں بھی کرو گے، لیکن یہاں پر تھوڑی سی تعلیم میں سننے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں تھا۔ تو اب بتاؤ، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، تو پہلے سن کر ریکارڈنگ کرنا ہے، اچھی باتیں دل میں بٹھانا ہے، تب نہ اس پر عمل کریں گے اور اس پر چلیں گے۔ تو اوراق ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، عملی آیت قرآن کی سورہ جمعہ کی دوسری رکوع کی، دوڑ پڑو تو دوڑ پڑے، ذکر کی طرف اذان سے پہلے آ کے بیٹھ گئے، پھر نماز ہوئی، خطبہ ہوا، بڑے غور سے سنے، 2 رکعت فرض پڑھے، سنت نفل پڑھے، اور جا کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ بتاؤ، مانگنا ہے تو ایسے مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا ہوئی، نبی نے دعا کی، آپ نے آمین کہا، سب کچھ، لیکن نکل کے جا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ تو نے کہا تھا جمعہ کے دن اذان میں دوڑ پڑو، میں دوڑ پڑا، خرید فروخت چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا، دکان بند کر دو، میں نے پہلے سے بند کر دیا اذان سے، کتنے گرے کا نقصان ہوا، کون واپس گیا، کتنا دھندے کا نقصان ہوا، اللہ تو جانتا ہے۔ پھر پورا میں نے بیان، خطبہ اور سنت نفل کیا۔ اب اللہ تو آگے کہتا ہے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل اور روزی تلاش کرو۔ رزق کو اللہ نے اللہ کا فضل کہا ہے، مال کو ایک جگہ خیر کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کو خیر کہا ہے، مال شر بھی ہو جاتا ہے، اس کا استعمال جیسے کریں، مال کو حرام جگہ لگا دیے، حرام جگہ سے کما لیے، ہمارے لیے وبال بن گیا۔ مال کو صحیح طریقے پر، حلال طریقے سے محنت سے کمائے اور صحیح جگہ خرچ کیے۔ میں نے بہت محنت سے کمایا، پورا دھیان دے کر کمایا، حلال کمایا، لیکن خرچہ غلط جگہ کر دیا تو بھی پھنس گیا۔ کمائی حلال کی، خرچہ غلط جگہ کر دیا، اللہ کے حکموں کے خلاف کر دیا میں نے خرچہ، تو بھی میں پھنس گیا۔ خرچ بھی بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ تو اب اوراق ابن مالک دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے، اللہ تو نے جو کہا تھا، تیرا حصہ میں نے پورا کیا، اب آگے میرے حصہ ہے، آگے میرے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ، اب میں پھیلنے جا رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، دیکھو ذرا پیچھے دیکھو، دعا لکھی ہوئی ہے نا، کیا ہے؟ من فضلک، اسألک من فضلک، اور جب داخل ہوتے ہیں تو افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے سارے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، خالی مسجد کا دروازہ مت کھول دے، مسجد میں گھس رہے اور دعا کر رہے، ساری خیر کے دروازے، میری شادی جس سے ہو اس میں بھی خیر ہو، میرے بچے جو پیدا ہو ان میں بھی خیر ہو، میں کالج پڑھ رہا اس میں بھی میرے لیے خیر ہو، میں جو ڈگری کالج میں لے رہا اس میں بھی میرے لیے خیر ہو، میں جو دھندا کر رہا ادھر کے بھی اچھے دروازے میرے لیے کھول دے، میں جو بزنس میں آگے پلاننگ کر رہا اس میں بھی میرے خیر کے دروازے کھول دے، ابواب سارے دروازے کھول دے۔ ایک دروازہ مسجد کے دروازے پر آ کے کتنے دروازے کی دعا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اگر صحیح طریقے پر آئیں گے، صحیح انداز میں آئیں گے، دیکھو باتیں نکلتی ہے، جمعہ والی بات ادھوری رہ جائے گی، پھر آئندہ کسی جمعہ پورا کریں گے۔
سارے دروازے کھول دے. افتح لی ابواب رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. قرآن میں اللہ نے کہا یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا. جنت کا دوسرا نام معلوم ہے؟ جنت کا دوسرا سب سے بڑا نام کیا ہے پتہ ہے؟ ہاں، رحمت. جنت کو رحمت بھی اللہ نے کہا. جو اللہ کی رحمت میں گیا مطلب اللہ کی جنت میں گیا نا. اللہ کی رحمت تو جنت سے بھی اوپر ہے نا. اللہ کی رحمت میں تو ہوا میں اڑے گا وہ، جنت میں تو زمین پہ قدم رکھے گا. افتح لی ابواب رحمتک، تیری رحمت کے سارے دروازے کھول دے. کون سا فقیر رہوں گا میں؟ کون سی کمی رہے گی میرے پاس؟ میرا جیب کب خالی ہوگا؟ مجھے کس چیز کی کمی پڑے گی؟ ایک مرتبہ دل کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے تو دیکھو. اپنے دھندے تجارت کو بند کر کے نماز کے لیے آ کے اور مسجد کے دروازے پہ قدم رکھو، رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، پہلا قدم رکھ کے رک جاؤ. اللہ تیرے نبی نے سکھایا ہے، یہ دعا سکھایا، اللہم افتح لی، کھول دے میرے لیے. اللہ کھولے گا کہ نہیں کھولے گا؟ ہاں، اتنے عقیدے، اتنے ایمان، اتنی پختگی کے ساتھ اللہ سے مانگو. اب تو میرے دروازے کھل گئے. اور یہ در ایسا ہے، یہ گھر ایسا ہے کہ جہاں بادشاہ بھی آ کے روتا ہے، آنسو گراتا ہے. ایک آدمی فقیر تھا، بولے یار بادشاہ اگر مل گیا نا تو یہ مانگ لوں گا. اور ملتے ہی بادشاہ کہاں کس کو ملنے والا. اب ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ بادشاہ مسجد نہیں مل گیا. بولے اب تو چھوڑوں گا نہیں، اب اس سے تو مانگ ہی لوں گا. اب دیکھ رہا ہے اٹھے ہٹے تو جا کے دیکھ رہا آگے سے پیچھے سے تو بادشاہ آنسو گرا رہا ہے. وہ بادشاہ آنسو گرا رہا ہے. ارے میں اس سے مانگنے آ رہا، یہ خود آنسو گرا رہا ہے، یہ خود بھی بھکاری ہے، یہ خود مانگتا ہے، تو اس سے کیا مانگوں میں؟ یہ جس سے مانگ رہا اس سے ہی مانگتا ہے نا میں بھی نا. جس نے اس کو بادشاہت دی ہے کیا مجھے نہیں دے سکتا؟ میں بھی اسی سے مانگوں گا. بعد میں بادشاہ نے بولا بھائی ٹھیک تو ہے، ہاں ٹھیک ہے، کیا ہوا اور کچھ؟ نہیں سب اچھا ہے. اب دیکھو بادشاہ پوچھ بھی رہا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے، میرا دینے والا داتار ہے، سب کو دیتا ہے، بنا مانگے دے دیا. ماں کے پیٹ میں کچھ مانگا تھا میں نے؟ آکسیجن دے دینا. ایک سلنڈر کا پوچھ لو کتنا خرچہ کرونا میں جا کر. ہاں، 2 کروڑ روپیہ سوٹ کیس میں لے کر، زیادہ دور نہیں، پونا کی بات ہے، سچی رپورٹ ہے، سچی رپورٹ ہے. 2 کروڑ روپیہ سوٹ کیس میں رکھ کے کیش لے کر، یہ ہماری جو کرونا پوزیٹیو نا، خالی اندر لے لو، بولے جیے گا مرے گا تم جانو. یہ 2 کروڑ بھی رکھو اور یہ خالی اندر لو. بیڈ خالی نہیں ہے، بولے بیڈ خالی نہیں ہے. بیڈ بھی خالی ہے تو آکسیجن والا ایک بھی خالی نہیں ہے. ہاں، میرے کو ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ آکسیجن کس نے دیا؟ میری ماں سانس لیتی تھی نا. کیلشیم کس نے دیا؟ فاسفورس، آئرن، وٹامن اے بی سی ڈی زیڈ تک جتنی وٹامن مجھے ماں کے پیٹ میں کس نے دیا؟ انجیکشن تو ماں کو لگتا تھا نا، کھاتی تو ماں تھی، سانس تو ماں لیتی تھی، فروٹ تو ماں کھاتی تھی نا، مجھے تو انجیکشن نہیں لگتا تھا نا. 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں مجھے ملا. اور جب کچھ کر نہیں رہا تھا، نادان تھا، ہاں، گھر میں پھل آیا، ایک پھانکی کھایا اور ہٹ گیا، کوئی فکر نہیں، یہ نہیں میرے حصے کا وہاں پہ دبا کے رکھ دیا. بچے کو کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن اپنے ٹائم پہ ملے گا تو بھی اس کو ملا. اور جب شانہ ہو گیا، 4 ہاتھ پیر کام کرنے لگے، تب ایمان اتنا کمزور کیسے ہو گیا کہ جھوٹ بولوں گا تو ملے گا، چالاکی کے نام پہ غلط کاری کروں گا تو ملے گا، ہاں، غلط دھندا کروں گا تو ملے گا، غلط طریقے پر جمعہ کے ٹائم دکان کھولی رکھوں گا تو ملے گا. یہ عقیدہ خراب کیسے ہو گیا؟ 4 ہاتھ پیر کام کرنے لگے ہیں. اب یہ عقیدہ کیوں خراب ہو رہا؟ اللہ تو دے گا، دینے کا وعدہ کیا ہے. اور وَأَلَّا تَمُوتَ نَفْسًا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، ایک بندہ مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک چاول کا دانہ بھی اس کے منہ میں جو جانے والا ہے نا، جب تک وہ نہیں جائے گا نہیں مرے گا، وہ نہیں مرے گا. وہ جب وہ چاول کا دانہ اگر تم اٹھا کے جاپان لے کے چلے گئے ایک دانہ، جب تک وہ دانہ اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا وہ نہیں مرے گا. حتیٰ تستکمل رزقہا، جب تک اس کا رزق پورا نہ ہو جائے. میرا ایمان، میرا عقیدہ تک کمزور اور کچا کیسے ہو گیا؟ ہاں، کہ نماز کے لیے دکان بند کروں گا تو میری روزی کم ہو جائے گی. جمعہ کے دن اذان سے پہلے بند کر دوں گا تو ارے جمعہ دھندے کا دن ہے، بازار کا دن ہے،
میری دکان لٹ جائے گی، میرا عقیدہ خراب کیسے ہوا؟ تو اوراق ابن مالک دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے، میرے کو جو حکم دیا تھا اللہ میں نے کر دیا، اب اگلا آدھا تیرے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، اب میں دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے، تو نے جو بولا وہ کیا میں نے، اور تو نے جو بولا تو کرتا ہے کہ نہیں میں دیکھتا ہوں۔ دیکھو یہ مانگنے کا وہ ہوتا ہے۔ کب مانگنے کا وہ ہوتا ہے؟ ایک سامنے والے کے ساتھ میرے حصے کام میں نے کر دیا، میرے حصے کا کام کر دیا، اب جو وعدہ کیا تھا نا پیمنٹ دینے کا یہ اب تم دیو، تمہارا کام ہے۔ تو اوراق ابن مالک مسجد کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوئے، ایک پیر ایسے رکھے، یہ سنت کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، وہ تو قرآن کی آیت پڑھے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل روزی رزق تلاش کرو۔ اللہ میں نکل رہا ہوں، اب یہ تیرا کام ہے، میرا کام تو میں نے کر دیا، اب تیرا کام تو کتنا دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، جاؤ اس حدیث کی تفصیل اٹھا کر دیکھو، علماء سے پوچھو، تعلیم میں بیٹھو، تب تو معلوم پڑے گا۔ اس حدیث کے بعد اوراق ابن مالک کو اللہ نے کتنا دیا، اور ہم دنیا لینے کے لیے نہیں آئے، دنیا لینے کے لیے آئے بھی نہیں۔ پوری دنیا جتنی چاہتے ہیں نا، میں جتنی چاہتا ہوں، آپ جتنی چاہتے ہیں، آپ کے من میں جتنی چاہت ہے، پوری دنیا آپ کو اپنے من کے چاہت کے حساب سے بھی مل جائے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، لعاعت من الدنیا، کہ آئے اچھے اچھے ترم خان آئے، سکندر آئے، یہ آئے وہ آئے، سب کھائے پیے اور سب الٹی کر کے چلے گئے، ہاں سب پاخانہ کر کے چلے گئے۔ تو یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا سب الٹی کی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ کرام، کتنا 5 منٹ بچا ہے؟ ہاں بس ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام ساتھ میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کان کٹا ہوا، ایک حدیث میں کہ جو چھوٹے کان کا، اور ایک حدیث میں کہ کان کٹا ہوا بکری کا بچہ مرا پڑا تھا۔ تو اگر مرا پڑا رہے تو ہم کیا کریں گے؟ ادھر دور سے جائیں گے نا، بدبو آ رہی، باس آ رہی، یار ادھر قریب کا ہے کو جا رہے، تھوڑا دور سے نکل جائیں گے نا ہم۔ اللہ کے رسول اس کے قریب سے گئے اور صحابہ کو بھی بلا رہے، ارے یہ کیا بات ہوئی، مر گیا، بدبو آ رہی، ہاں جس کا مرا لا کے پھینک دیا اس نے، اور نبی اس کے پاس آ کے کھڑے ہو رہے، صحابہ کو بھی بلا رہے، کیا بولے؟ تم میں سے کون لے گا اس کو 2 درہم کے اندر، 2 دینار کے اندر؟ ارے صحابہ کرام ہنسنے لگے، پھوکٹ کا نہیں لیں گے، بولے جس کا تھا وہ لا کے پھینک دیا، 2 درہم میں کون لے گا، 1 درہم میں کون لے گا؟ پھر ہنسنے لگے صحابہ کرام۔ تو اللہ کے سن نے کہا کہ پوری دنیا جتنا تم چاہتے ہو سب اگر مل جائے تو وہ اس مرے ہوئے کان کٹے بکری کے بچے سے زیادہ نہیں ہے۔ متاع قلیل متاع غرور، ساری دنیا کی پراپرٹی مل جائے تو تھوڑا ہے، متاع قلیل ہے، اور دھوکہ ہے، دھوکے کا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اس دھوکے کی طرف بھاگنے سے بچائے۔ اور جو بات آدھی رہ گئی تھی جمعہ کے تعلق سے، سورہ جمعہ کی جو دوسری رکو بندے نے پڑھا تھا، انشاءاللہ اس کے بعد جب موقع رہے گا تو لیں گے۔ اور اوراق ابن مالک گئے، دروازے پہ دعا کیے اور اللہ نے ان کو روزی دی۔ تو اللہ ہم کو حلال رزق دے اور رزق کفاف دے جو ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ رزق کثیر کی دعا کہیں نہیں ہے کہ خوب ڈھیر رزق مل جائے، یہ دعا نہیں ہے، جتنا ملے اتنا ہی کافی ہو جائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حمید۔